آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان. آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے، کچھ مہینے کیا ہے، پچھلے مہینے گیس کا بحران بڑا شدید ہو گیا تھا، تو بات خان صاحب تک پہنچی تو انہوں نے بحران کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ سوئی ناردرن گیس کے جو جی ایم تھے، ڈائریکٹر جنرل تھے، اور سوئی سدرن کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے ان کو نوکری سے نکال. جی یاد ہے. آج پشاور میٹرو پروجیکٹ کی رپورٹ کا بڑا غلغلہ ہے. حالانکہ یہ رپورٹ 30 جنوری کو صوبائی حکومت کو پیش کر دی گئی تھی. 27 صفحے کی یہ رپورٹ ہے اور صوبائی انسپیکشن ٹیم نے ہی یہ رپورٹ تیار کی. یہ رپورٹ میں جو کچھ ہے وہ تو آپ کو مبشر بتائیں گے. تو مجھے وہ گیس کمپنی کیوں یاد آ گئی کہ اس رپورٹ کے بعد صوبائی ٹرانسپورٹ سیکٹری جو تھے خیبر پختونخوا کے، انہیں اور پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل جو پشاور میٹرو کے پروجیکٹ کے ہیڈ بھی ہیں، انہیں فارغ کر دیا گیا. اب مسئلہ حل ہو جائے گا. سیکنڈ جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کی شاید ٹینیور بھی ختم ہو رہی تھی. اور رہی بات اس کی کہ اس زمانے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک تھے، تو آج میں دیکھ رہا تھا وہ جیو کے پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں کوئی انجینئر تو نہیں ہوں، میں صرف یہ ہے کہ میرے سامنے فائل آتی تھی، میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں کوئی انجینئر نہیں ہوں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک جانے، میٹرو جانے، میرا اس سے کیا واسطہ. تو اس طرح کی باتیں تھی. مبشر، آپ کے نے بھی وہ ظاہر رپورٹ پڑھی ہے، ذرا اس کے کچھ بلٹ پوائنٹس تو بتائیے. جی وسعت صاحب، اس میں انٹرسٹنگلی جیسے آپ نے کہا کہ 30 جنوری کو پیش ہو گئی تھی، اس کے بعد بھی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں وہ بضد تھی کہ نہیں جی 23 مارچ کو ہم اسے چلا کے دکھائیں گے. بہرحال وہ چلی تو نہیں، کوئی ٹیسٹ ایک ہلکا پھلکا رن ہوا ہے اور اب یہ کب چلتی ہے ابھی تک نہیں پتا. لیکن یہ رپورٹ میں جو آیا ہے، جو پہلا ہی اس کا فقرہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس منصوبے میں جو عوام کے پیسے کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کہاں سے ہم شروع کریں کہ اس کی جو پلاننگ تھی وہ ناقص تھی، ڈیزائننگ جو ہے اس میں کوتاہیاں تھیں، اور جس طرح سے اس کو مینیج کیا گیا پورے پروجیکٹ کو، اس کو جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ اٹ واز پورلی مینیجڈ. انہوں نے کہا جی اس کی تمام جو فیزیبلٹی رپورٹ تھی، ڈرینیج رپورٹ تھی، جیو ٹیکنیکل رپورٹ تھی، ہائی وے رپورٹ تھی، ایون جو ٹریفک کا سروے تھا جس میں بہت بات ہوتی ہے، ہم آگے بھی بات کریں گے، انہوں نے کہا کہ وہ صحیح نہیں تھی رپورٹس اور اس میں بہت سی کمیاں پائی گئیں. ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذمہ داروں کا تعین کرنا چاہیے. رپورٹ نے کیا، جس کے بعد 2 سیکٹریز جو ہے وہ فارغ ہوئے، جن کا ذکر آپ نے بھی کیا، کامران رحمان اور اسرار الحق جو سیکٹری ٹرانسپورٹ اور ڈی جی پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھے. انہوں نے یہ کہا کہ مزے کی بات یہ ہے کہ 11 جگہیں اس پورے پروجیکٹ میں ایسی ہیں کہ جہاں پہ جب یہ میٹرو چلے گی بی آر ٹی تو وہاں پر شدید قسم کا ٹریفک جام ہوگا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سیپریٹ بائک لینز بھی بنائی ہیں. اچھا، وہ بائک لینز کا بھی یہ ہے کہ وہ جہاں جہاں تو وہ اوپر چل رہی ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں وہ مین سڑک پہ نیچے آتی ہے اور دوسری ٹریفک کے ساتھ ملے گی بی آر ٹی، تو بائک لین وہاں سے غائب ہے. یعنی بائک والے اس کے بعد جو خاص طور پہ سائیکل والے جو ہیں وہ خود ہی جانے اور خود ہی اپنا سامان کریں کہ انہیں کس طرف کو نکلنا ہے. جو اس کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھ چل رہے تھے. اب یہ پلاننگ کی آپ دیکھیے کہ 3 مین جگہیں جو کہ پشاور یونیورسٹی، بورڈ آف ایجوکیشن پشاور جو ہے اور اسلامیہ کالج، ان کے عین سامنے جو فٹ پاتھ تھے ان کے اوپر انہوں نے جو ہے بی آر ٹی کی انٹرنس کی کنوپیاں لگا دیں اور یہ کہا کہ جناب یہ بی آر ٹی والے جائیں گے. اب وہ پشاور یونیورسٹی والے کہاں جائیں گے اور بورڈ والے کہاں جائیں گے اور اسلامیہ کالج کا کیا ہوگا، یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ آپ ایسا کریں، اب ان سے ریکویسٹ کر دیں کہ بھائی تھوڑی سی زمین ہمیں اور دے دو تاکہ ہم یہاں سے انٹرنس کو پراپرلی بنا لیں. اب اور کچھ تو ہو نہیں سکتا. بہرحال اس کے بعد انہوں نے ڈرینیج کی بات ہوئی. ڈرینیج کا تو کوئی سین رکھا ہی نہیں گیا تھا کہ آپ نے دیکھا اس کے بعد بارشیں ہوئیں اور ڈرینیج نہیں تھا تو پانی کھڑا ہو گیا. پھر انہوں نے خیال آیا یار ڈرینیج بھی ہونی چاہیے. پلرز، ویٹ، ہر چیز جو ہے اس میں یہ لگا کہ بالکل کہیں پلاننگ، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فیزیبلٹی رپورٹ بنی ہوگی، پلاننگ بھی ہوئی ہوگی، جس کے بارے میں ابھی جو وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب، انہوں نے بھی شاہ زیب خانزادہ کو یہ کہا
کہ جناب یہ تو بعد میں تبدیلیاں کی گئیں جب احساس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا. مبشر آپ نے جو پوائنٹس بتائے ان میں 2 پوائنٹس جو ہیں وہ مجھے شیکسپیئر کی بلیک کامیڈی لگ رہے ہیں, اگر آپ کہیں کامیڈی آف ایررز. اچھا جی جی. ایک تو یہ ہے کہ جو غیر ملکی کنسلٹنٹ تھا اس سے 1.5 ارب روپے میں ڈیزائننگ کروائی گئی, جس کی آپ برائی کر رہے ہیں مبشر صاحب. اس کے لیے 1.5 ارب روپے لگے ہیں. اتنی خامیاں جو ہیں وہ بڑی مہنگی خامیاں ہیں سر, وہ مفت میں نہیں آئی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس جو پروجیکٹ ہے BRT, اس کا باپ بھی پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اور جو ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ تھا پشاور کا, اس کا باپ بھی پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. مزے کی بات ہے کہ جب ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا, جس کے تحت سڑکیں چوڑی کی گئیں, بہتر یو ٹرن بنائے گئے, بیوٹیفیکیشن کی گئی, LED لائٹیں لگی سر, جو مین شاہراہیں تھیں ان پہ LED لائٹس لگائی گئیں. اس کے فوراً بعد این اسی روٹ پہ اسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کہا, جی کسی نے کہا ہوگا کہ جی BRT, اس لیے کہ پنجاب میں تو ہم کیسے پیچھے رہیں, تو پشاور میٹرو اسی روٹ پہ جہاں یہ ماس ٹرانزٹ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے تھے کروڑوں روپے کی لاگت سے, اسی کے اوپر BRT شروع کر دیا گیا. اس سے ہوا یہ کہ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ جو ہے اس کی ایسی تیسی ہو گئی, اور یہ آپ کے سامنے ہے. تو ایک تو اس کی لاگت وہ ختم ہو گیا, وہ مٹی میں مل گیا, اور اب یہ جو ہے یہ ابھی تک مکمل ہو کے نہیں دے رہا. حکومت جو ہے خود یو ٹرن پہلے لینا چاہ رہی ہے اور عوام کو بعد میں سہولت دے گی. میں نے کوشش کی رہی بات یہ کہ اس کی ذمہ دار آپ لوگ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی حکومت کو قرار دیں, لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف کی حکومت قطعاً ذمہ دار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اس کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے جو چیف انجینئر تھا اس کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ٹھیکیدار تھا وہ ٹوٹل غیر سیاسی ہے. پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ کبھی بھی PTI میں نہیں رہے, اور اس کے علاوہ جو سیکریٹری ٹرانسپورٹ ہے اس کا بھی PTI سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہٰذا یہ بلیم نہیں ہو سکتا کہ جی چونکہ صرف چیف منسٹر وہ تھے. ہاں نہیں, وہ تو صرف چیف منسٹر تھے یار, ان کو کیا پتا بیچارے کو. تو چیف منسٹر کا تو یہ کام نہیں ہے, صحیح بات ہے. لیکن سر 23 مارچ سے پہلے تو پشاور جو خیبر پختونخوا حکومت کا ہر وزیر آ کے کہہ رہا تھا کہ 23 مارچ کو دیکھنا, یہ جو اصلی تے وڈی جو میٹرو چلے گی تو لوگ جو ہے اشش کر اٹھیں گے. پشاور کا ہر شہری خوش ہو رہا تھا تو وہ بھی خوش ہو رہے تھے. اس میں ایسا تھوڑی ہے کہ وہ کوئی کلیم کر رہے ہیں. ایک انگریزی کی کہاوت ہے, ہاں, سکسیس ہیز 1000 فادرز بٹ ڈیفیٹ از این آرفن. اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھنا پسند کریں تو یا میں خیال سمجھ آئی گئی. ہاں نہیں, سمجھ آ گئی ہے. تو اچھا یہ جو ہے سیٹی, حالانکہ چھچور پہ نے کہنا 4-5 مہینے پہلے آپ ہی نے بجائی تھی اس پروگرام میں ہی, تو اس وقت ہمیں لگ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہے یار. اچھا لیکن مزے کی بات دیکھیں نا کہ سر یہ ڈیزائننگ جو ہے, اب یہ کہ یہ یہاں سے چوڑی نہیں ہو رہی تو ادھر سے چوڑی کر دو, ادھر ایک پلر کم ہے اسٹیشن کے اس کے نیچے پلر لگا دو, یہ تو اتنا آبویس ایررز ہیں کہ جس پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا. چلے آپ ابھی سیکھ رہے ہیں سر پشاور, آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ ابھی وہ کام سیکھ رہے ہیں. پشاور میٹرو جگاڑ پروجیکٹ, اس کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا ہاں, تو یہ اسی طرح ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے اتنی گفتگو کر لی ہے ماضی میں کسی بھی تمام چینل سے زیادہ, کہ اب باقی چینلوں کو میرا خیال ہے گفتگو کرنے دی جائے. وہ کر رہے ہیں ہم اس پہ لا کر کے, ہم یہاں میرا خیال ہے وقفہ لے لیتے ہیں, بہت وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. کل ہم نے جو کوہستان ویڈیو کیس کو منظر عام پہ لا کے اپنی جان ہارنے والا افضل کوہستانی تھا, اس کا کچھ تذکرہ کیا تھا, اور ایک انسانی حقوق کی سرکردہ رہنما فرزانہ باری سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق ہے اس میں وہ پیش ہوئی تھیں پرسوں, اور ان کا بھی ذکر کیا تھا, اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ میں چونکہ اس کیس میں ہوں لہٰذا میری بھی جان کو خطرہ ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی باتیں کی تھیں جو ہم نے کل بتائی ہیں. آج ایک سماجی کارکن ہے اسی کیس سے جڑے ہوئے, قمر نسیم, انہوں نے بھی کہا ہے کہ سول سوسائٹی کے ارکان کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور کوئی بھی وکیل افضل کوہستانی کے قتل کا کیس لینے پہ تیار نہیں ہے. یہ جو
قمر نسیم ہیں، یہ افضل کوہستانی کے بھائی بن یاسر کوہستانی کے ساتھ آج پشاور پریس کلب میں موجود تھے۔ بن یاسر کوہستانی نے صحافیوں سے گفتگو کی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ افضل کے لیے جوڈیشل GIT بنائی جائے۔ 4 بھائی میرے قتل ہو چکے ہیں، شاہ فیصل، شیر ولی، رفیع الدین، اور افضل کو تو آپ جانتے ہیں کہ موٹر سائیکل سواروں نے ایبٹ آباد کے ایک انتہائی مصروف چوک میں گزشتہ مہینے کے شروع میں ہلاک کیا تھا۔ مگر یاسر کوہستانی کے بقول پولیس نے یہ مقدمہ افضل کے بھتیجے فیض الرحمان پہ بنا دیا، جو اس وقت افضل کے ساتھ تھا، اور اس نے بھی اپنے پستول سے جو حملہ آور تھے ان پہ فائرنگ کی تھی۔ یہ جو الٹا بھتیجے پہ جو کیس بنا دیا، اس کے خلاف خود افضل کی فیملی نے کینٹ پولیس اسٹیشن ایبٹ آباد کے باہر مظاہرہ بھی کیا تھا۔ بن یاسر نے اس بارے میں کیا کیا کہا، اس کے سیلینٹ فیچرز آپ سنیے۔ اس دن یہ ایبٹ آباد میں قتل ہوا ہے افضل، جو ہمارے بانجے اس کے ساتھ جو چلتا تھا، اس کے ساتھ سیفٹی کے لیے، تو یہ جو کینٹ تھانے کا SHO عبدالغفور نام کا جو بندہ ہے کوہستان کا ہے، تو اس نے جو ہمارے بانجے نے اپنے سیفٹی کے لیے 2 فائر کیا تھا، وہی توخے انہوں نے اٹھا کے لیبارٹری بھیج کے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ افضل کو قتل اپنے بانجے نے کیا ہے، فیض الرحمان نے۔ تو یہ میں نہیں مان سکتا، کیونکہ افضل کو جنہوں نے قتل کیا ہے اس پسٹل کا انہوں نے یہ نہیں اٹھایا ہے، توخے نہیں اٹھایا ہے، کہ ان کا توخے بالکل اٹھایا نہیں ہے۔ تو یہ بانجے کے اوپر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں پولیس والے سب، ابھی تک اس SHO کا خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمارے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے یہ کیس جو ہے دوبارہ GIT مقرر کر کے، یہ لوکل پولیس سے ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ تو ابھی ہم ایک اس ویڈیو میں میں ہوں، ایک گلنظر ہے، اور ہمارے بھائی اور ہمارے خاندان ہے، ٹوٹل ابھی خطرے میں ہم ہیں، اور ابھی ہمارے کم از کم 22 بچے 4 بھائیوں کا یتیم ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ابھی الائی میں ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں۔ 7 سال کے بعد میں یہ تیسری دفعہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں اس کیس کے پیچھے، 7 سال کے بعد۔ اس سے پہلے میں اور گلنظر گھر سے نہیں نکلے ہیں، کیونکہ شروع سے یہ ویڈیو ہم لوگوں سے آگے ایشو ہوا تھا نا۔ تو آپ خود سوچ کریں کہ 4 بھائی ہمارے اس کیس کے واقعات سے، اس کیس کے حوالے سے قتل ہو چکے ہیں، تو ہمیں تو زندگی پر وہ نہیں چھوڑیں گے، یہ کنفرم ہے۔ اور پہلے افضل اس کیس کا پیروی کر رہا تھا، ابھی اگر میں مر بھی گیا تو پھر بھی اس کیس کا پیروی میں کروں گا ہر صورتحال میں۔ 5 لوگ اس کیس میں ابھی تک قتل ہوئے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ 6ٹھا نمبر ان کا ہوگا۔ نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے۔ اچھا، فضانہ باری صاحبہ نے کل منڈے کو انفیکٹ سینٹ کے سامنے آئی تھی، کل ہم نے اس پہ بات کیا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا، جہاں تک فضانہ باری کا سوال ہے نا جی، مانا کہ وہ بہت دہائیوں سے وہ انسانی حقوق پہ کام کرتی ہیں، ہزاروں کیس دیکھی ہیں، کچھ ایسے کیس ہوتے ہیں that you cannot get over them۔ ہر ایک مطلب چاہے وکیل ہو یا پولیس والا ہو یا ہمارے جیسے بھی لوگ ہوں، صحافی ہوں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، کوئی ایک کیس ہوتا ہے وہ آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہے۔ فضانہ باری کے لیے بھی یہی کیس ہے۔ جہاں تک جو انہوں نے بات کی کہ ہماری مقامی پولیس پر اعتبار نہیں، یا کیسے ہو، پہلے کیس میں کیا ہوا، کوئی پکڑا گیا نہیں، افضل کوہستانی کے قاتل کہاں ہیں؟ اس کو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کل کوئی قتل کر دے گا، اگین کیس کلوزڈ ہی ہو جائے گا نا جی۔ تو یہ دوبارہ یہ چیز منظر عام پر آئی ہے، سینٹ کے سامنے بھی ہے، مبشر ہوپ فل ہیں کہ شاید اس کا کچھ ہو جائے، مجھے اتنی ہوپ نہیں لگ رہی اس کیس۔ دیکھو زرار، مجھے بھی ہوپ اس لیے نہیں لگ رہی کہ افضل کوہستانی کو مار کر انہوں نے اپنی طرف سے اس کیس کو کلوز کر دیا ہے۔ بالکل، جو پولیس کا رویہ ہے، جو ریاست کا بھی رویہ ہے اس ساری صورتحال پہ، میرے خیال میں سب کے لیے اب یہ ہے کہ جناب اگر ہم افضل کوہستانی کو ہٹا سکتے ہیں تو آپ لوگ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے افضل کوہستانی نے اس کیس کو پرسو کیا تھا، سپریم کورٹ تک گیا اور 7 سال تک اس کی سٹرگل تھی، تو اس کے بعد تو میرے خیال میں ان بیچارے باقی جو ہیں یہ صحیح طور پر اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں، خطرے میں ہے، کیونکہ یہ کیس اب پرسو کرنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ جو بھی اس کیس سے منسلک تھا وہ صرف یہ دہائی دے رہا ہے کہ خدا کے لیے میری جان بچا لیں،
تو کیس تو بالکل سمجھ لیں کہ دفن ہو گیا ہے. ہاں جو چیز میری سمجھ میں بھی نہیں آتی نا کہ کچھ کیسز ہوتے ہیں کہ چلو بندہ اپنی سیاسی منجن بیچنے کے لیے ہی ان کے پیچھے لگ جاتا ہے, یہ تو بالکل ہی لاوارث کیس ہے نا سر. نو ون کیئرز. اکثر تم بھی جاتے ہوگے, میں بھی جاتا ہوں, بڑے جو مہنگے سیمینار ہوتے ہیں اور اس میں منتری بھی آتے ہیں, کیا بات ہے. اچھا وہاں ایک بڑا ٹیپ کا ایک جملہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی یہ جو سماجی برائیاں ہیں نا, یہ غیرت کے نام پہ قتل ہے اور یہ اغوا ہے اور یہ ریپ ہے, یہ اصل میں جب تک ہم انڈیویجولی اویئرنیس پیدا نہیں کریں گے تب تک جو ہے معاشرہ نہیں سدھرے. گراس روٹ لیول پہ ہمیں آگہی جو ہے پھیلانی پڑے گی. یہ صرف ریاست کا کام نہیں ہے, اس میں عام لوگوں کو بھی شامل ہونا پڑے گا. بلا 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 بلا. افضل کوہستانی اپنے 4 بھائیوں کی قربانی دے چکا ہے, کس لیے؟ کہ اویئرنیس پھیلانے کے لیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, خدا کے واسطے مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, آ کے اس کام کو کنٹین کرو. بالکل. تو ریاست جو یہ دیکھیں میرے خون کے چینٹے کتنی اویئرنس پھیلی ہے نا, میرے خون کے ساتھ کتنی اویئرنس پھیلی ہے. اچھا صحیح, آپ تو بات کر رہے ہیں نا بڑی بڑی باتوں کی. اچھا, اور وہ جو ایس ایچ او ہے وہ اصل میں ریاست کی نمائندگی کر رہا ہے. وہ تو بالکل جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تو اپنے بھانجے کی گولی سے مرا ہے. وہ جو 2 آئے تھے نا موٹر سائیکل پہ, وہ پتہ نہیں کون تھے, وہ تو پٹاخے چلا کے نکل نہیں کون تھے. تو صحیح بات. اور یہ اس کیس کی بات کر رہے ہیں ہم جو کہ سپریم کورٹ لیول تک گیا, جس پہ سو موٹو نوٹس ہوئے, جس پہ جوڈیشل کمیشن بن گیا, جس پر دوبارہ سے یہ کیس کھولا گیا. اب افضل کوہستانی نہیں رہا تو میرے خیال میں وہ کیس شاید سپریم کورٹ میں بھی کبھی نہیں کھولے گا. اویئرنس کا مسئلہ ہے سر, سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں. اچھا یہ بڑی مزیدار بات ہے, آپ نے تو بات کر رہے ہیں نا بڑی بڑی باتوں کی. آئی مین آنر کلنگ, یار آئی مین کلنگ ہے, قتل ہے. ہاں آپ اگر صرف پلاسٹک بیگ بین کرنے کی بات کریں یا کسی کو یہ کہیں کہ یار کم از کم ٹریفک رولز کو یہ کرو کہ جی نہیں, جب تک مطلب آپ کے اندر نہیں آئے گی انڈرسٹینڈنگ, اوہ نہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ اور اویئرنس. پہلے ڈنڈا لگتا ہے جب بچے کو بھی سکھا رہے ہوتے ہو, چھوٹے بچے کو کہ یار اس کو ہاتھ نہ لگاؤ, جب ایک دفعہ ہاتھ پہ لگتی ہے نا پھر ہی بندہ سیکھتا ہے. ایسے نہیں کوئی سیکھتا کہ تو آپ 6 مہینے کے بچے کو کہو بیٹا میں آپ کو پہلے اویئرنس دوں کہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا. اور یہ جو اویئرنس پھیلانے والا ہے یہ 5 سال تک ریاست سے, عدالت سے کہتا رہا مجھے صرف جان کا تحفظ دے دو, میں بھاگنے والا نہیں. وہ کہتے جان چھوڑو, اویئرنس کی بات کرو, کیا ہو گیا, وہ مر گیا. اور لیکن پھر بھی جو ہے مجھے آج مفتی کا ٹکٹ آیا, میں پھر جاؤں گا سیمینار میں, پھر میں منتری کی بات سنوں گا کہ جناب یہ ساری چیزیں جو ہے نا ریاست کتنا آخر کرے, ریاست کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ قتل ہو جاتے ہیں, پھر وہ زندگی بھر نہیں کھڑے ہو سکتے, اس کے بعد پھر وہ صرف لیٹے ہی رہتے ہیں. یہ مرثیہ جاری رکھیں. نہیں میرا خیال ہے بس بہت ہو گیا, کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں کوئی فائدہ نہیں, وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. پاکستان میں یوں تو کئی این جی اوز ہیں جو بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن ایک این جی او ہے ساحل, وہ بالخصوص جو بچوں پہ جسمانی, ذہنی اور جنسی تشدد ہوتا ہے اس پہ نگاہ رکھتی ہے اور اس کے بارے میں رپورٹنگ کرتی ہے. گزشتہ 18 برس سے ساحل ہر سال رپورٹ جاری کرتی ہے. تازہ رپورٹ جو ہے وہ آج جاری ہوئی ہے. 85 قومی اور علاقائی اخبارات کے جائزے کی مدد سے یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق اس وقت روزانہ پاکستان میں 10 بچے کسی نہ کسی تشدد آمیز یا جنسی تشدد کے رویے کا شکار ہو رہے ہیں. گزشتہ برس پاکستانی بچوں سے زیادتی اور استحصال کے واقعات میں اس سے پچھلے سال یعنی 2017 کے مقابلے میں 11% اضافہ ہوا ہے. 2018 میں 3832 بچے جو ہیں ان کی رپورٹ کسی نہ کسی اخبار میں شائع ہوئی کہ وہ تشدد کا نشانہ بنے. ان میں سے 55% بچیاں اور 45% لڑکے ہیں. ان میں سے 2327 بچے جنسی تشدد کا نشانہ بنے, جو ٹوٹل تعداد ہے اس میں سے, یعنی صرف جنسی تشدد کا نشانہ بننے والے بچوں کی تعداد میں پچھلے سال کی نسبت 33% اضافہ ہوا ہے.
गुज़िश्ता साल यानी 2018 में 923 बच्चे अगवा हुए, 1126 बच्चे बच्चियां रेप और गैर फितरी फेल का शिकार हुए, 345 बच्चों को रेप करने की नाकाम कोशिश की गई, 438 बच्चों के साथ इज्तमाई जिनसी ज़्यादती हुई, 99 बच्चों की जबरी शादी कराने की कोशिश की गई, कुछ की हो गई, कुछ की नाकाम हो गई, और 452 बच्चे लापता हैं। बच्चों से जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद की जो 72% वारदातें हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक वो देही इलाकों में हुई और 28% वारदातें शहरी इलाकों में हुई। सबसे ज़्यादा जो वारदातें हैं जो टॉप 10 अजला हैं उनमें रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद सर फहरिस्त हैं। जिनसी तशद्दुद के बाद कत्ल किए जाने के वाक़यात में 2017 की निस्बत अलबत्ता 16% की कमी हुई है 2018 में। लेकिन बात वही है कि जो बच्चे किसी भी तरह की ज़्यादती का शिकार बने हैं उनमें से 70% वो मुजरिम थे जिनको बच्चे पहले से जानते थे, और सिर्फ 410 ऐसे बच्चे थे जो अजनबियों का शिकार बने हैं। साल 2018 जनवरी में बहुत ही हौलनाक केस कसूर में जो ज़ैनब थी बच्ची, उसके कत्ल का सामने आया था, रेप के बाद कत्ल का, और कूड़े पे से लाश मिली थी। इससे समाज की चूलें बज़ाहिर हिल के रह गई थी। लेकिन साहिल की ये जो रिपोर्ट तैयार की है, कई लोग मिलकर तैयार करते हैं, उसमें से एक मुसन्निफ़ मुमताज़ गौहर का कहना है कि ज़ैनब के कत्ल के वाक़े के बाद हमें उम्मीद थी कि बच्चों के रेप और कत्ल में शायद कुछ कमी आए, मगर उल्टा इजाफ़ा हो गया। अलबत्ता ज़ैनब कत्ल केस के बाद एक मस्बत असर ये हुआ है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदान सामने आके बोलने पे आमादा हैं। पहले उनकी कोशिश होती थी कि ऐसी कोई वारदात हो तो उसको कोई और रंग दे दें या छुपा लें, यानी कि अवेयरनेस फैली है थोड़ी बहुत। लेकिन अभी भी वसत साहब ये साहिल जो है, क्योंकि मैं इसको 90 से कवर करता हुआ आ रहा हूँ, हमेशा ये तो वो केसेस हैं जो पब्लिश हो गए हैं जी। ये हमेशा कहते हैं और अभी भी इनका यही ख्याल है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी भी जो जी नहीं, बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है, इनका ख्याल नहीं है टिप ऑफ द आइसबर्ग। बाकी आइसबर्ग क्या है, मैं आपको एक थोड़ी सी उसकी झलकी देना चाह रहा हूँ। 12 मार्च को डॉन अखबार में मोहम्मद अकबर नोटिस की एक खबर आती है शारग के बारे में, या मैं शायद क्वेटा जी हरनाई के करीब है। पूरे बलूचिस्तान से कट ऑफ है, वहां पे कोयले की खाने हैं कोई 300 से 400, और वहां पर तकरीबन हर एक बच्चे का कोई ना कोई मालिक है या मालिकान है, कान मजदूर। अच्छा, एक जाहिर है कि बच्चों के नाम यहाँ पे तब्दील किए गए हैं, लेकिन एक मैं कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। 13 साल का बच्चा आया था, कलीम, ठीक है, और वो तो समझ रहा था कि वो दीर से आया था, वहाँ पे भी कोयले के कान में ही काम करता था, और समझा था कि कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पहुँचा तो पूरे जो कॉलोनी के मजदूर हैं वो उसके इस्तेमाल के लिए बैठे हुए थे, सब ताड़ रहे थे कि एक नया बच्चा आया है, नया शिकार आया है। उसको एक दिन किसी ने इजाज़त नहीं दी कि तुम कोयले के कान में जाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काले हो जाओगे और हम चाहते हैं कि तुम खूबसूरत रहो। वहाँ पर वहाँ के जो मकामी जो मतलब ज़ाहिर वालिदैन भी वहाँ पे रहते हैं, वो देखते हैं कि जी ये उसका बेटा तो इसको इतने पैसे ला के देते हैं, हमेशा कपड़ों में होता है, इतर वितर भी लगाई होती है, सेंट लगाया होता है, तुम अपने आप को देखो मैले चूड़े किस्म के, तुम भी जाओ और पैसे कमाओ, हमें नहीं पता कैसे, बस कमा के लाओ। ये एक जगह है जिसके बारे में हमें अब पता लगा है, कितने और हैं हमें कभी पता ही नहीं लगेगा। कसूर में क्या होता रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हैशटैग ट्रेंड कर लेते हैं, हम और करें क्या? हम यहाँ पर बैठकर अपना सर पीट सकते हैं, हम और करें क्या?
ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی قانون سازی ہونی چاہیے, قانون سازی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. نہیں اب مطلب اویئرنیس گراس سر, جب تک گراس روٹ لیول پر اویئرنیس نہیں آئے گی نا کچھ نہیں. لیکن زرار آپ نے جس طرح پہلے بھی ذکر کیا تھا ایمبر الرٹ کا کہ بچے جو کھو جاتے ہیں ان کو جو ہے ان کے بارے میں کم از کم جو کمیونٹی ہے جس طرح ہم باہر دیکھتے ہیں وہ باہر نکل کے, تو اس بارے میں پی ٹی آئی حکومت نے کہا تھا کہ وہ قانون سازی کریں گے. شری مزاری صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ وہ بل پیش کر رہے ہیں. یار یہ آصف زرداری اور شہباز شریف قانون سازی کرنے دیں گے تو کریں گے نا, کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم؟ صحیح بات ہے سر, صحیح بات ہے سر, وہ جمہوریت کو چلنے میرے خیال میں یار چھوڑیں یار, میرے خیال بہت اویئرنیس پھیلا دی ہے ایک سیگمنٹ کے لیے, ابھی بریک ہی لے لیں. چلیں جی اب کسی ایک مختلف موضوع کی طرف جاتے ہیں. آج ہم دوبارہ بات کریں گے فیاض بھائی کی. فیاض بھائی آپ کو یاد ہوگا پاک پتن کا رہنے والا ہے, بچپن سے شوق تھا کہ یار میں کسی دن جہاز چلاؤں گا. بالآخر اس نے اپنی زمین بیچ کے قرضے لے کے ایک الٹرا لائٹ ایئر کرافٹ بنائی اپنے ہاتھوں سے, نو سکلز, انٹرنیٹ سے بھی سیکھ لیا تھوڑا بہت, اور اس کو اڑانے کی کوشش کرنے لگا تھا. لیکن پھر موقع پر پولیس آ گئی, ظاہر ہے کیونکہ پولیس بالکل عین وقت پہ ہی آتی ہے جیسے موویز میں, اور پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا اور پھر بیچارے کو 3000 روپے کا جرمانہ بھی پڑا, اور بدقسمتی سے اس کا جہاز ابھی تک ضبط کیا ہوا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف سے اس نے اپیل کی, وزیر اعظم سے بھی اس نے اپیل کی اور چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی اپیل کی ہے. ہمارے جو پاک پتن کے نمائندے ہیں حسن رضا صاحب, وہ گئے اور وہ ملے فیاض بھائی سے, اور کافی ان سے سوالات پوچھے جو بہت اور لوگ بھی پوچھ رہے تھے کہ جی آپ مطلب کسی کو مار ڈالتے یار, اپنے آپ کو مار ڈالتے, اور بھی بہت سوال تھے. تو ذرا پہلے سنیے کہ فیاض صاحب کا کیا کہنا ہے. جہاز بنا خیال تو مجھے ایئر فورس میں جانے کا پہلے شوق تھا, اور سر جو میرے آئیڈیل تھے وہ سر پہلے جو راشد مناس وہ, اور سر پھر اس کے بعد سر ایم عالم تھے. اور سر جہاز بنا خیال اس لیے سر آیا کہ سر غریب تھا, جہاز تک نہیں پہنچ پایا, ایئر فورس میں نہیں جا سکا, تو سر میں نے خود سے ہی فیصلہ کیا کہ میں اس کو تیار کرتا ہوں. اس جہاز کو بنانے میں سر 90,000 روپے میرے خرچ ہوئے ہیں, اور اس میں نے روڈ کٹر کا انجن استعمال کیا, ون گارڈ کا, ٹوین اس کو بولتے ہیں, وہ جاپانی انجن ہوتا ہے, وہ میں نے اس میں استعمال کیا. سر میں نے رجسٹر تو نہیں کروایا کیونکہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کس کے پاس جانا کس کے پاس نہیں. پھر دوبارہ جب میں نے اس کو بنا لیا تو سر میں جتنے ہمارے یہاں پہ ادارے تھے, ڈی سی او صاحب تھے, سیکورٹی والے تھے, آئی بی والے تھے, ان سب کے پاس گیا کہ سر مجھے پرمیشن دیں, میں نے اس کو 23 مارچ کو اڑانا ہے, میرے اندر ایک جذبہ ہے اپنے وطن کے لیے, تو میں اس کو اڑانا چاہتا ہوں. تو لیکن سر انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو اس کی پرمیشن کی اجازت نہیں ہے, ہم نہیں دے سکتے, آپ کہیں اعلیٰ حکام کے پاس جائیں. تو جب میں نے ان سے پوچھا سر اعلیٰ حکام کہاں پہ, تو سر انہوں نے کہا یہ ایئر ایویشن والوں کے پاس جائیں, وہاں پہ جانے کا تو بہت زیادہ خرچہ ہوگا, تو وہ خرچہ کر سکتے ہو تو کر لو. سر غریب آدمی تھا اس لیے سر میں خاموش ہو گیا, لیکن سر وہ جو میں نے بنایا تھا سر وہ شوق میرے اندر تھا. میں نے اس کے حفاظتی انتظامات کیے تھے, اپنے ہیلمٹ تھا, گلوز تھے میرے پاس, پیڈ تھے ٹانگوں پہ لگانے کے لیے. اس کی میں نے ٹیسٹ فلائٹ کرنی تھی, صرف 15 سے 20 فٹ کے فاصلے, اتنی ہائٹ میں نے اس کی رکھنی تھی, اس سے زیادہ میں نے نہیں لے کے جانی تھی. جس طرح سے میں نے اس کو تیار کیا تھا تو یہاں پہ اگر کچھ آگا پیچھا کرتا تھا تو سر یہ تیزی سے نہیں, یہ سلو طریقے سے زمین کی طرف اس نے آنا تھا. باقی رہی سر بات اپنی جان کی, تو سر جب تک انسان کی موت نہیں لکھی, میرا ایمان ہے, میں مسلمان ہوں, اس وقت تک انسان کو ایک ذرا سی گرم ہوا کا جھونکا بھی نہیں چھو سکتا. جب تک اللہ نے میری زندگی لکھی ہے سر وہ میں جیوں گا, کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے. آمین فیاض بھائی. اچھا اور بھی باتیں کی ہیں, پوچھا کہ یار مطلب جہاز کا ماڈل آپ کو کیسے ملا, انہوں نے کہا کہ جی میں لاہور جاتا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ جہاز ٹیک آف اور لینڈنگ کیسے کرتے ہیں دور سے, مطلب. اور ایک نیشنل جیوگرافک پر ایک شو آتا ہے بہت ہی خوفناک, ایئر کریش انویسٹیگیشن, تو میں نے کہا وہ بھی میں دیکھتا رہتا تھا کہ جو جہاز گرتے ہیں کیوں گرتے ہیں, تو تاکہ میں اپنی سیف بناؤں جہاز کو. اچھا اب یہ تو ایک شخص ہیں, تو تھوڑی سی میں سرچنگ کی, میں نے کہا اس طرح کے اور بھی لوگ ہوں گے دنیا میں جس طرح کے شوقین ہوں گے. اب وہ یولو کے روبوٹ تو ہم دکھا دیے تھے پچھلی دفعہ. تو جنوبی سودان میں ایک ہیں جارج میل, اور وہ صاحب بھی بچپن سے اڑنے کا شوق تھا, لیکن کم عمری میں والد صاحب ان کا انتقال ہو گیا تو اسکول اس نے چھوڑ دیا. اس نے کہا یار میرے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا کیونکہ میرے پاس بہت فارغ ٹائم تھا, تو میں نے کہا اب جب بیٹھ کے جہاز بناتے ہیں, تو ادھر ادھر سے پرزے لیے. اچھا کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت غریب خاندان تھا, تو لوگ اس کی ماں کہتی تھی کہ تم کام وام کیوں نہیں کرتے, تو وہ رات کے 2:30-3 بجے نا
دیوار چھلانگ کے اپنے پرزے لاتا تھا. پھر اس نے اپنی ورکشاپ بنائی, پورا بنایا اس نے جہاز. تو سوڈانیز ایئر فورس نے کہا کہ جی ہم آپ کو نوکری دیں گے, لیکن پھر سوڈان میں ہو گئی خانہ جنگی, اور یہ ہو گیا ساؤتھ سوڈان, وہ ہو گیا سوڈان. لیکن اب خوش قسمتی سے ساؤتھ سوڈان کی بھی جو ایئر فورس ہے, اور اپیرنٹلی ایئر فورس ہے ساؤتھ سوڈان کی, مجھے آج ہی پتہ لگا ہے, تو اس نے کہا کہ چلو آپ ہماری آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کرو. تو تھوڑا بہت ہوا ہے میل بھائی کے ساتھ. اچھا, پھر ہیں ممبئی کے امول یادو صاحب, اور یہ بائی ٹریننگ پائلٹ ہیں. یہ ٹربو پراپ جو ہوتے ہیں جہاز یہ چلاتے ہیں, لیکن ان کا شوق تھا یار میں نے بنانا ہے. اب امول بھائی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک ممبئی کی چھوٹی سی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے, 5 منزلہ عمارت میں. اس نے کہا کہاں بنائے, تو اس نے کہا چھت پہ ہی جگہ ہے, ہم چھت پہ بناتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی لفٹ نہیں تھی, تو سارا جو اکوپمنٹ تھا کندھے پہ لے, یہ اور اس کے بھائی اور اس کے دوست اٹھا کے لے جا رہے تھے. ایک 180 کلو گرام کا انجن یہ اٹھا کر لے گئے 5 منزل, اور آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بڑی سٹیئر کیس نہیں ہوگی, وہ وائنڈنگ ٹائپ ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا پھر جہاز بن گیا. انہوں نے کہا اب کیا کریں ہم. تو ان زمانوں میں اس وقت میں نریندر مودی, وزیر اعظم نریندر مودی کا میک ان انڈیا پروگرام چل رہا تھا, اور ایک بہت بڑی نمائش بھی ہونے والی تھی. تو اس نے کہا یار یہ سیٹ ہے یار. تو پھر کیا کیا, اچھا اب جہاز کو نیچے کیسے لانا ہے, اڑا کے تو لے جا نہیں سکتے کیونکہ رن وے وہاں پہ ہے نہیں. تو ایک کرین سے جہاز نیچے آیا. ٹھیک ہے, اس جہاز کو پھر ڈسمینٹل کیا ان لوگوں نے, ڈسمینٹل نہیں, ٹرک پہ لا کے اس کو لے گئے ایگزیبیشن میں. ایگزیبیشن والوں نے کہا کہ یار یہاں پہ تو جگہ ہی نہیں ہے. اس کے بھائی اندر گئے, اس نے کہا دیکھیں یہ تو جگہ ہے نا, آپ یہ ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا نہیں. تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا, سیاڑیوں نے گئے واپس, جہاز کو ڈسمینٹل کیا اور ایک ٹرک میں لے گئے رات کو ایگزیبیشن میں, اور گارڈز کو کہا یار گیٹ کھولو, ہم نے ایگزیبیشن کرنی ہے. اور وہاں پر اس کو دوبارہ بنا کر, ہاں مطلب گیٹ کریش کر دی پوری ایگزیبیشن. لیکن اس وقت سے پھر دوبارہ ڈسمینٹل ہو گیا, اور ابھی تک وہ کسی ممبئی کے یہ ایئرپورٹ پر پارکڈ ہے, اور بیچارے کا کچھ نہیں بنا. وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں جاتا ہوں تو وہ رولز چینج کر دیتے ہیں کہ نہیں سر آپ اس کو نہیں. بہرحال میری درخواست ہے سول ایویشن یا کسی اور بھی اس سے متعلق ادارے سے کہ فیاض بھائی کو, کامرہ, کہ فیاض بھائی کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں, اور سیریسلی اگر یہ واقعی ان کا شوق جنون کی حد تک ہے تو ان کی ٹریننگ ضروری ہے, ان کی ایویشن میں تعلیم دیں, یہ ملک کا اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں. یہ سیریس نوٹ ہے سر, اس طرح کے جنونی لوگ ہی دنیا بدلتے ہیں, سیدھی بات ہے. تو فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.